بہت پیٹا ہے جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو کتاب مبادئ العربیہ 4 میں چل رہی تھی. جو شروعات ہوئی تھی اب نئی بحث نائب الفاعل کے بارے میں ہوئی تھی. بتایا تھا نائب فاعل ایک کیا ہے. ما ہوا نائب الفاعل؟ نائب فاعل ایک ایسا اسم مرفوع ہے کہ جس سے پہلے ایک فعل مجہول ہوتا ہے اور اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے. تو فاعل اور نائب فاعل میں تھوڑا سا فرق ہے. کیا سیم کیا ہے؟ دونوں اس میں مرفوع ہیں, دونوں سے پہلے فعل ہوتا ہے اور اس فعل کی نسبت ان کی طرف دی جاتی ہے. بالکل سیم. فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے فعل معلوم ہوتا ہے, فعل معلوم کی نسبت دی جاتی ہے, اور نائب فاعل میں فعل مجہول اس سے پہلے ہوتا ہے, اس فعل مجہول کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے. اور کیا فرق ہے؟ کہا کہ نائب فاعل اصل میں مفعول ہے, مفعول تھا. فعل اس میں کیا کرتے ہیں, مفعول کو فاعل جب حذف کر دیتے ہیں فاعل کی جگہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے احکام اس پہ جاری ہوتے ہیں, اور اس سے پہلے جو فعل ہے اس کو صیغہ مجہول میں بدل دیتے ہیں. لہذا سے کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر نائب فاعل ہے تو اس کا مطلب فعل متعدی ہونا ضروری ہے. جب تک فعل متعدی نہیں ہوگا, یعنی جب تک وہ مفعول کو نہیں چاہے گا, تو فعل مجہول نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ نائب مجہول کرنے کے لیے فاعل کو ہٹا کر مفعول کو اس کی جگہ رکھنا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے سعید صاحب؟ راغب جی. لہذا فعل کا متعدی ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد بتایا تھا فعل جو مجہول ہوتا ہے اس میں فاعل حذف ہوتا ہے. کیوں حذف ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے فاعل کے حذف ہونے کی؟ کا 3-4 وجہ بتائیں. ان میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے. یا تو انسان جانتا ہی نہیں ہے فاعل کون تھا, نہیں, یا تو جانتا ہی نہیں ہے, یا چھپانا چاہ رہا ہے, نام لینا نہیں چاہ رہا, نام نہیں لینا چاہ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں ضرب زیدون, زید مارا گیا, تو فاعل معلوم نہیں ہے, یا تو ہمیں معلوم ہی نہیں کس نے مارا. رات کے اندھیرے میں لوگ آئے, گھاٹا لگائے ہوئے تھے, پیٹ پاٹ کے چلے گئے, نہیں پتا. ضرب یا قتل سعید, سعید قتل کیا گیا, نہیں معلوم ہے. یا مثلا معلوم ہے لیکن سامعین کے سامنے نام نہیں لیے جا رہے. ٹھیک ہے, ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے فاعل کے حذف ہونے کی. دوسری وجہ فاعل اتنا مشہور ہے کہ نام لینا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا خلق الانسان ضعیفا میں انسان ضعیف خلق کیا گیا, سب جانتے ہیں کس نے خلق کیا ہے, لہذا فاعل کا ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا وجہ کیا ہے فاعل کے حذف ہونے کی؟ کہ اصلا فاعل ہمارا مقصد نہیں ہے, فاعل ہمارا مقصد نہیں, مقصد دوسرا ہے. مثلا مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا حییتم بتحیۃ, اگر تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کا جواب تو ردو بحسن منہا, اس سے بہتر طریقے سے اس کا جواب دو. تو یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ سلام کون کر رہا ہے, سلام کرنے والا کون ہے, فاعل کون ہے. مقصد یہ ہے کہ جواب کیسا دینا ہے, جواب اس سے بہتر دینا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور کیا تھا؟ بس یہی تھے. ہاں, کچھ اور وجہ سے بھی فاعل حذف ہوتا ہے, کوئی اور مقصد بھی ہوتے ہیں. ایک مقصد لفظی مقصد, مثلا لفظی مطلب آپ کلام چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں جی, یا ایجاز جسے کہتے ہیں, یا کیا بتایا تھا, ہاں فواصل, جو جیسے آیات وغیرہ کے اندر وزن برقرار رکھنے کے لیے جو کیا جاتا ہے نا, اس وجہ سے مثلا فاعل کو حذف کر جاتا ہے تاکہ ان کو ارتباط رہے, ان فواصل کے اندر مناسبت باقی رہے. آئیے اس کی عبارت دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نائب الفاعل, نائب الفاعل. ما ہوا نائب الفاعل؟ نائب فاعل کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے
ما ہوا سبب حذف الفاعل، سب حذف فاعل کے حذف ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے. ان دو سوالوں کو ہم نے پڑھا تھا. نائب الفاعل اسم، نائب فاعل ایک ایسا اسم ہے. کیسا اسم؟ مرفوع، اسم مرفوع، ایک ایسا اسم مرفوع ہے قدم علیہ فعل، جس سے پہلے ایک فعل کو مقدم کیا جاتا ہے، لیکن فعل مجہول، فعل مجہول کو مقدم کیا جاتا ہے، وہ اسند الیہ، اور اس فعل مجہول کی اس اسم مرفوع کی طرف نسبت. یہ الیہ کہاں پلٹ رہا ہے؟ اسم مرفوع کی طرف، اسم مرفوع کی طرف. قدمہ کا قدمہ خود فعل مجہول ہے، اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ فعل مجہول. ٹھیک ہے، مجہول، فعل مجہول. ٹھیک ہے. جیسے نحو ضرب زید، زید مارا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ زیدن کو دیکھیے، زیدن پہ فوکس کیجئے. اسم مرفوع، اس میں مرفوع ہے قدم علیہ فعل مجہول ضرب، اس سے پہلے فعل مجہول کو مقدم کیا گیا ہے، اور اس پٹائی کی نسبت زید کی طرف دی گئی ہے. نہیں، زید پیٹا گیا. فائدۃ اذا حذف الفاعل وكان الفعل متعديا الى مفعول اقیم هذا المفعول مقامه. ٹھیک ہے، اقیم هذا المفعول مقامه. ٹھیک ہے. اگر فاعل حذف ہو جائے وكان الفعل متعديا الى مفعول، اور اگر اور فعل متعدی ہو، متعدی ہو یعنی تجاوز کرے مفعول تک، یعنی فاعل سے بڑھ کر مفعول تک اگر وہ پہنچ رہا ہے، یعنی فعل متعدی ہے. فعل متعدی کو فعل متعدی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ فاعل سے تجاوز کر کے مفعول تک پہنچتا ہے. تعدی کے معنی ہے تجاوز، بڑھ جانا. تو فعل متعدی کو فعل متعدی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فاعل سے بڑھ جاتا ہے، آگے مفعول تک پہنچ جاتا ہے. اگر فاعل حذف ہو جائے اور فعل متعدی ہو مفعول کی طرف، یعنی اسے مفعول ہو اس میں، تو اقیم هذا المفعول مقامه، تو یہ مفعول مقامہ اس فاعل کے کہاں پر ہٹ رہا ہے، اس فاعل کے مقام پر آ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فرفع، اور اس مفعول کو جو کہ فاعل کی جگہ آ جائے گا اسے رفع دے دیا جائے گا. وقیل له، اب اسے کہا جائے گا نائب الفاعل. اب اسے مفعول نہیں کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا نائب الفاعل. ٹھیک ہے. وتحول الفعل الى صيغه المجهول. ٹھیک ہے. اور فعل تحول ہو جائے گا، یعنی چینج ہو جائے گا. بھائی مفعول فعل متعدی تھا، مفعول تھا، اس میں فاعل کو ہٹا کے مفعول کو اس کی جگہ رکھنا ہے، تو صیغے میں بھی تو تبدیلی آئے گی فعل کے. فعل تحول پا جائے گا، بدل جائے گا صیغہ مجہول کی طرف، ضربہ سے ضربہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو تھی جی، یہ تو نائب فاعل کی تعریف، نائب فاعل کی تعریف. اور اس کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ اس کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ جیسے ہم نقطہ، پوائنٹ، نوٹ، اس کا مطلب فائدہ تو اس کا فائدہ تھوڑی ہے. یہ آپ ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں، ایک فائدہ بتا رہے ہیں. اب یہ تو تھا نائب فاعل کہتے کسے. اب اہم اسباب حذف الفاعل ثلاثۃ، اہم اسباب حذف الفاعل یعنی حذف فاعل کے مہم ترین اسباب تین ہیں. مہم ترین اسباب اہم مبتدا ثلاثۃ خبر ہے اس کی. ٹھیک ہے. اہم اسباب حذف الفاعل ثلاثۃ. نمبر 1 الجہل بہ، یا اس فاعل سے جہل، نادانی، ناجانکاری، یعنی فاعل سے عدم آشنائی، یعنی فلا یمکن تعین، اس کا معین کرنا ممکن نہ ہو، تب انسان فاعل کو حذف کرتا ہے. یا پھر الرغبۃ فی اخفائہ علی السامعین، یا پھر وہ رغبت رکھتا ہے اس کو فاعل کو چھپانے کی سامعین سے، سامنے والوں سے، سننے والوں سے، جن سے وہ کلام کر رہا ہے ان سے فاعل کو مخفی رکھنے کی رغبت اور شوق رکھتا ہے. مثلا ضرب زید، یا سرق البیت، زید پیٹا گیا یا گھر میں چوری ہو گئی. اس میں یا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چوری کس نے کی ہے یا مارا کس نے ہے زید کو، یا پھر آپ سامعین سے بتانا نہیں چاہ رہے کسی وجہ سے. وَأَنْتَ تَجْهَلُ الضَّارِبَ وَالسَّارِقُ، اور آپ جاہل ہیں یعنی نہیں جانتے، نادان ہیں، نہیں جانتے ضارب اور سارق کون ہے، چوری کرنے والا اور مارنے والا. یا تو معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے لیکن لا تريد ذکرهما،
لا تریدو ذکرہما، تم اس کا ذکر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یعنی اس کو سامنے نہیں لانا چاہ رہے ہیں۔ چوری کی کس نے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وجہ ہے جہل، فاعل کے حذف ہونے کی ایک وجہ ہے جہل، دوسری وجہ فاعل کی شہرت، میں نے لکھوایا تھا اس پہ دھیان رکھیے گا، شہرت اس کی، فاعل کی شہرت، فَيَكُونُ ذِكْرُ عَبَسًا، اگر مشہور ہے فاعل تو اس کا ذکر کرنا عبس ہو جائے گا، لہذا حذف کر دیتے ہیں، جیسے خلق الانسان ضعیفا، تو ناطقہ کہہ رکھا ہے نا، چلیے آپ، خلق الانسان ناطقہ، انسان ناطق پیدا کیا گیا، بولنے والا، سب جانتے ہیں کس نے خلق کیا، سب جانتے ہیں کس نے خلق کیا، لہذا نام لینے سے، نام لے لیں گے تو یہ عبث ہے، بیکار ہے، کیونکہ جب معلوم ہے تو ٹھیک ہے۔ تیسرا سبب کیا ہے فاعل کے حذف ہونے کا؟ عدم تعلق غرض بذکری، اس کے ذکر کرنے سے غرض کا کوئی غرض نہیں ہے، ہماری غرض تعلق نہیں پاتی، عدم تعلق غرض، ہمارا مقصد اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کے ذکر کرنے سے، بلکہ کچھ اور ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر، تو یہاں پر کون سلام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ ہمارا غرض نہیں ہے، ہماری غرض ہے اس کے جواب کی، جواب اس سے بہتر ہونا چاہیے، سمجھ میں آ رہا ہے ایسا صحیح صاحب حضرات؟ فوائد کچھ فائدے ہیں، ہاں ہونا فوائد، پہلا فائدہ نمبر 1، لحسب الفاعل اغراض اخرى، جی لحسب الفاعل اغراض اخرى، فاعل کے حذف ہونے کے دوسرے اور کچھ مقصد بھی ہیں، یہاں تو 3 گنائے اوپر کہ فاعل جب حذف ہوتا ہے 3 وجہ سے حذف ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ اور غرض اور مقصد بھی ہوتے ہیں، ایک تو لفظیہ کل ایجاز، ایک تو غرض لفظی ہوتی ہے جیسے ایجاز، عبارت چھوٹی، منوتیہ مثل ما اوتیتم، کون ہے وہ جیسا تمہیں دیا گیا انہیں دیا گیا ہو، منوتیہ، ٹھیک ہے، ہم نے نہیں کلام کو لمبا کرنا چاہ رہے۔ والمحافظۃ علی تناسب الفواصل، فواصل جو ہیں، فواصل آیات وغیرہ، ان کی مناسبت کو، محافظت یعنی ان کی رعایت، فواصل کی مناسبت کی رعایت کے لیے، جیسے بسم اللہ، اس وجہ سے فاعل کو حذف کر دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من طابت سریرتہ حمدت سیرتہ، تو حمدت سیرتہ میں فاعل نے ذکر کیا تاکہ طابت حمدت اس کو باقی رکھ سکیں، اس کو فواصل کے مناسبت طابت سریرتہ حمدت سیرتہ، وزن برقرار رکھنے کے لیے فاعل ذکر کرتے تو پھر اس جیسا تھوڑی لگتا، وزن ٹوٹ جاتا مثلا۔ الثانی الاول، الثانی یعنی الفائدۃ الثانیہ، الفائدۃ الثانیہ، دوسرا فائدہ، متی بنی الفعل للمجہول، جب فعل مبنی للمجہول ہو، یعنی فعل مجہول لا یصح الحاقہ، کہاں اس میں نہیں ہے کتاب میں، جی یہاں پہ ہارڈ کاپی میں کچھ اور ہے، اس میں کچھ اور ہے، نمبر 2 اس میں دے ہی نہیں رکھا ہے، الحاقہ بما یبین الفاعل فلا یقال عوقب اخوک من المعلم، نہیں تو ہارڈ کاپی میں یہ ہے نہیں، یہ صرف پی ڈی ایف میں ہے، اتنا یہ ہے۔ نمبر 3 دیکھیے، الثالثۃ، الثالثۃ، انہوں نے ہو سکتا کسی وجہ سے اسے حذف کیا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا پوائنٹ غلط ہو۔ الثالثۃ تجری جمیع الاحکام الفاعل والفعل المعلوم علی نائب الفاعل والفعل المجہول، تمام فعل معلوم اور فاعل کے تمام احکام فعل مجہول اور نائب فاعل میں جاری ہوں گے۔ تمام احکام جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فعل معلوم اور فاعل میں کیا احکام تھے، فاعل اس میں ظاہر، تو بولیے
بولیے تو فعل میں رعایت ہوگی مذکر کے لیے ضربا، فاعل اگر اس میں ظاہر تو فعل ہمیشہ مفرد، ضربا زیدن، ضربا الزیدان، ضربا الزیدن، فاعل اگر اس میں ظاہر تو فعل ہمیشہ مفرد، فاعل اگر ضمیر ضربا تو مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، ضربا ضربت، زیدن ضربا، ہندن ضربت۔ اور کیا احکام تھے؟ اور کیا احکام تھے؟ وہ سارے احکام اس میں بھی جاری ہوں گے۔ جیسے فاعل جو ہے وہ دو طرح کا تھا، فاعل دو طرح تھا ضربا زیدن، یا تو اس میں ظاہر تھا جیسے ضربا زیدن، یا ضمیر تھا، ضمیر بھی دو طرح کی، یا پوشیدہ یا ظاہر، جیسے ضربا میں ہوا اور ضربت میں ہیا پوشیدہ اور باقی ظاہر ہے ماضی میں، تاتماتم تیتماتن۔ ایسے ہی نائب فاعل کی بھی حکم ہوں گے، مثلا ضربا ضربا زیدن، ضربت زیدان، ضربت زیدون۔ نائب فاعل اس میں ظاہر تو فعل مفرد، اور اگر نائب فاعل ضمیر تو فعل میں مطابقت، مذکر کے لیے ہندن ضربت، زیدن ضربا۔ اور کیا احکام تھے جو ابھی بتایا؟ مثلا احکام یہ تھے، مثلا وہی جیسے فاعل دو طرح تھا، اس میں ظاہر یا ضمیر، ایسے نائب فاعل بھی ضربا ہندن، ضربا زیدن، اس میں ظاہر ہے نائب فاعل، یا پھر ضمیر ہوگا، ضمیر بھی یا پوشیدہ ہوگی جیسے ضربا میں ہوا اور ضربت میں ہیا، اور باقی ظاہر ضربتا میں تا ظاہر۔ وہی سارے احکام جو فعل و فاعل میں جاری ہو رہے تھے اور اسد سعید صاحب راغب، جو احکام فعل و فاعل میں جاری ہو رہے تھے وہ تمام احکام فعل و نائب فاعل میں بھی جاری ہوں گے۔ الخ یعنی اس کا مطلب سمجھ تو، الخ یعنی الاخر، تمام احکام۔ ابھی کہہ رہے ہیں اسم المفعول یشبہ الفعل المجہول، اس میں مفعول، یہ مفعول نہیں، اس میں مفعول مضروبن، مضروبن یشبہ الفعل المجہول، فعل مجہول سے مشابہت رکھتا ہے۔ کس معنی میں؟ جیسے ضاربن فاعل کو رفع دیتا ہے، اس میں مفعول مضروبن نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، فی رفع نائب الفاعل، کما صدر، جیسا کہ آپ دیکھیں گے، وما صدق علی المجہول من الاحکام، وہ مجہول کے تمام احکام جو صادقات ہیں، یصدق ایضا علی اسم المفعول، وہ جو مجہول کے احکام ہیں وہ اس میں مفعول میں بھی جاری ہوں گے۔ فلا یقال، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اخوک معاقب۔ آپ سمجھ میں آئے نمبر 2 ڈیلیٹ کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ بات کہ اس میں مفعول فعل مجہول سے مشابہت رکھتا ہے، جیسے فعل مجہول ضربا ہندون، ضربا زیدون، تو مضروبون جو ہے وہ بھی نائب فاعل کی چاہتا ہے، نائب فاعل کو رکھ دیتا ہے، فعل مجہول سے مشابہت رکھتا ہے، اور تمام وہ احکام جو فعل مجہول کے ہیں وہی اس میں مفعول میں بھی صادق آئیں گے۔ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے اخوکا معاقب من المعلم، ٹھیک ہے، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے اخوکا معاقب من المعلم، نہیں کہہ سکتے معاقب، ٹھیک ہے، اس میں مفعول ہے تو تمام مجہول والے احکام اس میں بھی جاری ہوں گے۔ کیا یعنی فاعل حذف ہو جائے گا؟ فعل و نائب الفاعل لا یکون الا متصرفا، یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، نائب فاعل کا فعل متصرف ہی ہو سکتا ہے، یعنی متعدی ہو سکتا ہے، فعل متصرف ہی ہو سکتا ہے، فعل یعنی افعال ناقصہ میں سے نہیں ہو سکتا، کانا سارا وغیرہ یہ سب۔ یاد آیا؟ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ فعل ایک متصرف ہوتا ہے، غیر متصرف، غیر متصرف میں کچھ وہ ہیں جن کا ماضی آتا ہے فقط، جیسے لیسا، کچھ وہ مضارع امر نہیں آتا، کچھ ایسے جن کا ماضی مضارع آتا ہے امر نہیں آتا، جیسے ما برہا من ما یبرہو لا یبرہو، کچھ وہ ہیں جن کا فقط امر آتا ہے ماضی مضارع نہیں آتا۔ تو فعل متصرف کہتے اسے ہیں جس کا ماضی مضارع اور امر ساری گردانیں پوری پوری آتی ہوں، تو نائب فاعل کا فعل ہمیشہ فعل متصرف رہے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ بات تیسرے سوال کے جواب میں آئے گی۔ تیسرا سوال کیا تھا یہاں پہ؟ ای المفاعیل، مفعول کتنے ہیں؟ 5 ہیں نا، ان میں سے کون سا مفعول، مفاعیل مفعول کی جمع ہے، ینوب عن الفاعل، فاعل کی نیابت کرے گا۔ بھائی جب فعل کو مجہول کرتے ہیں تو مفعول کو فاعل کی جگہ رکھتے ہیں نا، کون سا مفعول اس کی نیابت کرے گا؟ اگر فعل کے ایک مفعول سے زیادہ ہوں، فعل 2 مفعول بھی تو ہوتا ہے، فعل 2 مفعول بھی تو ہوتا ہے، نیابت کون سا مفعول کرے گا؟ یہ سوال ہے۔ یہ انشاءاللہ میں کل آپ کو لکھ کے سمجھاؤں گا، فی الحال ایسی تھوڑی عبارت پڑھ لیتے ہیں
عبارت سے جتنا سمجھ میں آئے ٹھیک، کل لکھوا کے باقاعدہ آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا. یہ کہہ رہے ہیں اذا حذف الفاعل، اگر فاعل حذف ہو جائے، وکان الفعل یتعدی الی اکثر من مفعول، اور فعل ایک مفعول سے زیادہ متعدی ہو، یعنی دو مفعولی ہو، کم سے ایک مفعول سے زیادہ، تو یرفع الاول نائبا، تو ان دو مفعول یا تین مفعول، دو مفعول میں سے پہلے مفعول کو نائب فاعل بنا کر رفع دے دیں گے. ویبقى ما یلی علی نصبہ، لیکن جو دوسرا مفعول بچتا ہے اس کو اس کے نصب پر باقی رہے گا. جیسے کسا زیدن، کسا زیدن الفقیر صوبا. ارے میں مثال ابھی پہلے مجھول بغیر کرے دے رہا ہوں، پھر بعد میں ایسا کر کے دکھاؤں گا، آپ اس پہ کیوں دے رہے ہو. تو زید حذف ہوا نا، زید نے فقیر کو کپڑے پہنائے، زید نے فقیر کو کپڑے پہنائے، تو پہنانے والا کون؟ زید. پہننے والا کون جسے پہنائے؟ فقیر. کیا پہنایا؟ کپڑے. دو مفعول ہیں، فاعل حذف ہو گیا، زید کو سیاہ ہو گیا فعل. اب دو مفعول تھے، کہا کہ پہلے والے کو مرفوع کر کے رکھ دیں گے، کوسی الفقیرو، فقیرہ سے فقیرو نائب فاعل بن گیا، اور دوسرا مفعول ایسے ہی منصوب باقی رہے گا. کوسی الفقیرو صوبان. اب یہ ہو گیا فقیر کو کپڑے پہنائے گئے. نہیں نائب، اللہ ولا قوت. ابھی میں بتائیے، ابھی سارا کچھ بتا دیا اور پوچھ رہے ہو کہ سیتا کون سی ہے. یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک مفعول سے زیادہ مفعول ہے ایک فعل کے، تو اگر اس کا فاعل ہٹائیں گے تو دو مفعول میں سے پہلے والے کو نائب فاعل بنائیں گے، دوسرا ایسے ہی باقی رہے گا منصوبی. اس کا نام کیا دیں گے؟ مفعول ثانی رہے، مفعول رہے گا، وہ مفعول ہی رہے گا. پہلا والا مفعول نائب فاعل بن گیا. فقیرہ تھا، فقیرہ صوبن، فقیرہ کو نائب فاعل بنا دیا، فاعل ہٹا کے فقیرو ہو گیا، صوبن کو ایسے ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور یا اخو کا علم مفیدن، ٹھیک ہے. تو دیکھیے اخا کا علم مفیدن، یہ تین مفعول ہی تھا. اس کا مطلب یہ کیا؟ پہلے تھا ارا زید اخا کا العلم مفیدن، یہ تھا میں زید نے تیرے بھائی کو بتایا کہ علم مفید ہے، بتایا یا سمجھایا کہ علم. تو تین مفعول ہو گئے، ایک تیرا بھائی، ایک علم اور ایک مفید. تین مفعول ہیں، تو اب نائب فاعل جب فاعل ہٹا تو نائب فاعل پہلے کو بنا دیا اخو کا، باقی العلم مفیدن منصوب رہ گیا. جی سمجھ میں آ رہا ہے ایسا صحیح صاحب یہ عبارت؟ حضرت کل میں انشاءاللہ مثال لکھ کے جب سمجھاؤں گا، کیونکہ انہوں نے تو سیدھا مجھول دے دیا ہے، میں آپ کو معلوم رگ لکھ کے دکھاؤں گا، پھر فائل ہٹاؤں گا، پھر ایسے کر کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. یہ اصل میں لکھوا چکا تھا میں پچھلا، اس کو اس لیے ہم نے تطبیق کیا ہے تاکہ آگے لکھوا کے مثالوں کے ساتھ پریکٹس بورڈ پہ کریں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.